السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گاؤن پہنا ہوا ہے. میں ہائی کورٹ جانے لگا تھا کیس میں، لیکن میں نے کہا جی پہلے ایک میں ویڈیو بناتا جاؤں. مولانا صاحب کے دھرنے کے حوالے سے آج میں ایک جامع تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اب تک مولانا صاحب نے کیا کھویا کیا پایا، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب پنڈال میں جلسے میں کون سے نعرے لگ رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو آپ ذرا دیکھتے رہیے. اگر آپ کو میرا ویڈیو چینل پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے دوستوں کو بھی بتائیں. اور یہ جو دوستوں میں تبصرے کرتا ہوں نا، یہ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ کر رہا ہوتا ہوں. میں کسی کے چربہ سازی نہیں کرتا، کوئی نقل نہیں کرتا، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا. اس کے حساب سے میں کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں بھی قانون کا طالب علم ہوں، سینئر ایڈوکیٹ ہوں سپریم کورٹ کا، اور ایک جسٹس پارٹی کا چیئرمین بھی ہوں. تو تھوڑی بہت اور اسٹوڈنٹ لائف سے ہی میں یہ سارا کام کرتا آ رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا تجزیہ کرنے کا شوق بھی ہے اور میں کرتا بھی ہوں. اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کی مہربانی. تو دیکھیے کہ مولانا صاحب نے دھرنے میں کیا پایا اور کیا کھویا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے دھرنے میں کچھ کھویا نہیں. یہ ٹاپک میں جو دے رہا ہوں نا، کچھ کھویا نہیں، پایا ہے. اور دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ کیا مولانا صاحب اس دھرنے میں خالی ہاتھ چلے جائیں گے یا ان کو کچھ ملے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. تو اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جس طریقے سے دھرنے میں آئے ہیں، تو سب سے پہلی جو کامیابی انہوں نے اب تک حاصل کی ہے وہ یہ کی ہے ذاتی حیثیت میں، کہ وہ ایک تیسرے اور چوتھے نمبر کے سیاستدان سمجھے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب وہ صف اول کے اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، اور یہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں کہ وہ مستقبل کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. یہ انہوں نے دھرنے میں پایا ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ، آج 12واں دن ہے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ دھرنے کو ٹیکل کیا ہے، اور وہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں سردی بارش گرمی میں. تو یہ مولانا صاحب کی بہت بڑی عقل مندی ہے، کامیابی ہے، اور وہ اس میں بڑے کامیاب جا رہے ہیں. اس کے بعد حکومت نے جو گھٹنے ٹیکے ہیں، تو وہ مذاکراتی ٹیم انہوں نے پہلے بنائی پرویز خٹک کی قیادت میں، ان کو کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی. پھر انہوں نے چودھری برادران کا استعمال کیا. چودھری برادران کا انہیں پتہ تھا کہ مولانا صاحب سے چودھری برادران کے تھوڑے سے تعلقات بہتر ہیں، پرویز خٹک کی نسبت زیادہ ہی بہتر ہیں بلکہ. تو انہوں نے پورا زور لگا رہے ہیں. تو اس میں جو پہلی ایک اور دوسری کامیابی مولانا صاحب کو ملی ہے نا دھرنے میں، وہ دوستو اس کو آپ لائٹ نہ سمجھیں، اس کو آپ لائٹ نہ سمجھیں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. وہ ہے جوڈیشل قیام کی منظوری. جی ہاں، عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے پرویز الہی کی معرفت، اور پرویز الہی بھی مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل انکوائری کرواتے ہیں کہ آیا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دوستو یہ بڑی کامیابی ہے، یقین کرو یہ بڑی کامیابی ہے. اور اگر اس جوڈیشل کمیشن میں اگر تھوڑی سی کنڈیشن لگا دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کنڈیشن بھی تھوڑی سی میں آپ کو اپنی طرف سے بتاتا ہوں، اگر آپ کو بھی پسند آئے تو آپ بتا دینا. سب سے پہلے یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا جائے تو اس کا چیئرمین، اگر یک ممبر والا کمیشن ہو تو اس کا چیئرمین جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جس کو حال ہی میں نکالا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ، جو چیف جسٹس بننے والے تھے. تو جوڈیشل کمیشن کا یہ مولانا صاحب کی طرف سے تجویز ہونی چاہیے. اس کا چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کو بنائیں. ایک بات. دوسری بات شرائط میں یہ ہو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو بھی رپورٹ دینی ہے، اگر وہ رپورٹ دیتا ہے ٹھیک ہے فابہہ جیسی بھی، اگر وہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کمیشن کے اوپر کوئی کمیشن نہ بنایا جائے، اور اس کمیشن کی بات مان کے فوری طور پہ 3 مہینے کے اندر نئے الیکشن کرائے جائیں. یہ دوسری شک ہو.
اور تیسری جو شرط ہو وہ یہ ہو کہ یہ جوڈیشل کمیشن 1 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا، 1 مہینے کے اندر، یہ نہیں کہ سالہ سال تک چلے جائے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو تجاویز دیں، یہ جو جوڈیشل کمیشن پہ حکومت رضامند ہوئی ہے نا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد دوستو یہ ہے کہ انہوں نے جو رہبر کمیٹی ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 2 دن کے بعد یہ دھرنا نیا رخ اختیار کرے گا۔ اب یہ بھی بہت بڑی دھمکی ہے حکومت کے لیے۔ یہ نیا رخ کیا ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ جو پلان بی ہے نا، پلان بی، یہ اس کے اوپر عمل ہوگا، پلان بی کے اوپر۔ اور پلان بی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مارچ ہو سکتا ہے بلیو ایریا کی طرف، ریڈ زون کی طرف مارچ ہو سکتا ہے، شٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور یہ پہیہ جام ہو سکتا ہے، لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، کچھ بھی جو اس سے زیادہ ایگریسو ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی کامیابی ملی ہے مولانا صاحب کو۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ دھرنا 10 دن مزید رہا تو یقین کرو حکومت جو ہے نا وہ اور مجبور ہو جائے گی۔ اور کل کی جو محمود اچکزئی صاحب کی تقریر ہے سب لوگوں نے سنی ہے، ویسے تو میڈیا نہیں دکھا رہا، افسوس کی بات ہے میڈیا پہ کہ میڈیا کوئی چیز، ایون چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں جو دھرنے کی عمران خان کی دکھاتے تھے، مولانا فضل الرحمان کی تقریر نہیں دکھاتے جس کا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ پوچھتے ہیں قانونی ٹی وی کے فون کر کے کہ ملک صاحب کیا بنا ہے، ذرا بتاؤ ہمیں کیا ہوا ہے، ہمیں تو تقریر بھی نہیں سن سکے۔ تو اس حد تک سینسر لگا ہوا ہے۔ اور کل ایک اور جو دھرنے میں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈی جی ISPR نے بھی، جنرل غفور نے بھی بات کی ہے کہ فوج جو ہے غیر جانبدار رہے گی، اور مولانا صاحب نے نعرے لگوا کے اعلان کیا ہے کہ اگر فوج غیر جانبدار رہے تو یہ ہم اس کو سلام کریں گے، اور مولانا صاحب نے خود نعرے لگوائے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ ایک سٹیپ آگے گیا ہے دھرنا، یہ ایک اور کامیابی ہے دھرنے کی، جو میں کامیابیاں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ایک اور کامیابی ہے دھرنے کی کہ دھرنا ایک سٹیپ اور آگے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایسی باتیں جب مقتدر حلقوں کی طرف سے آتی ہیں تو کچھ فیل ہوتا ہے تو آتی ہیں یہ والی باتیں۔ اب جو ہے بڑی بڑی جو جماعتیں ہیں، آپ یقین کریں دھرنے میں بڑے لوگ آ رہے ہیں، آئیں گے اور آئیں گے، یہ دھرنا بڑھتا جائے گا، لوگ آتے جائیں گے اور آ رہے ہیں، قافلے رات کو اعلان ہوا ہے کہ اور آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح مولانا صاحب نے دھرنے میں بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 10 دن اگر مسلسل اس طرح مزید دھرنا رہتا ہے، آج جمعہ ہے نا، اگلے جمعہ اور اتوار تک اگر دھرنا مسلسل اس طرح بڑھتا جاتا ہے تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ ادھر کانوں میں کہنا شروع کر دیں گے کہ عمران خان استعفیٰ دو، اور فارورڈ بلاک بننا شروع ہو جائیں گے، اسمبلیوں میں جوڑ توڑ شروع ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی دھرنے کے نتیجے میں یہ دھرنا حکومت کو بہت ڈینٹ مار رہا ہے، ڈینٹ دے رہا ہے۔ جیسے گاڑی کو پہلا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو پھر خدا نخواستہ دوسرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گاڑی چلنے کے قریب نہیں رہتی، اس کا انجن، ریڈیٹر، سب چیز پھٹ جاتی ہے۔ تو پہلا ڈینٹ پڑ چکا ہے اس دھرنے سے۔ اب جو ہے اس دھرنے کے نتیجے میں اسمبلی میں جوڑ توڑ کی بات ہوگی۔ کل جو اسمبلی میں انہوں نے حال کیا ہے کہ 12 بل بغیر کسی بحث کے جو ہے نا حکومت نے پاس کر دیے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، میں قانون دان ہوں، مجھے پتہ ہے اس طرح کے جب قانون آتے ہیں تو اس میں کتنے سکم رہ جاتے ہیں، اس میں کتنی خامیاں رہ جاتی ہیں جو بغیر بحث کے اور بغیر کسی کے کیا جائے، اور انہوں نے کسی ایک بندے کو تقریر نہیں کرنے دی، اور 12 وہ اور 2 آرڈیننس وغیرہ 14 جو ہے نا وہ ایکٹ بنا کے تو پاس کر دیے ہیں۔ یہ بھی بہت بری بات ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے عدم اعتماد کی بات بھی کل خواجہ صاحب نے کہہ دی ہے کہ ہم جو دھاندلی سے جیتا ہوا ہے جو ڈپٹی سپیکر ہے، آپ اسے جانتے بھی ہیں، ڈپٹی سپیکر، وہ سٹے کے اوپر بیٹھا ہے، اور کل اس نے جناب کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اور 52,000 ووٹوں کی دھاندلی سے وہ جیتا ہوا بیٹھا ہے۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ اور آخر میں نے بتایا تھا کہ اب دھرنے میں کیا نعرے لگنے والے ہیں۔ دھرنے میں نعرے یہ لگیں گے کہ کون بچائے گا پاکستان، فضل الرحمان، فضل الرحمان،
کون مٹائے گا عمران خان؟ فضل الرحمان، فضل الرحمان۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔